السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں احوال برزخ اور قبر میں ہونے والے 5 عوامل کہ جیسے ہی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ ان جو بھی سلوک ہوتے ہیں ان کے 5 مین کون سے عوامل ہیں وہ ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو ہم مردہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے، گو اس کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑ دی جائے۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا دیکھ کر فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، ہوا ابھی اسے قبر میں نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ شعور پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نعش رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں اس لیے احادیث شریفہ میں برزخ کی راحت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے الفاظ آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا جو پانی میں بہا دیے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے، در حقیقت ان کو بھی برزخی زندگی حاصل ہے اور عذاب میں مبتلا ہیں یا آرام و راحت میں ہیں۔ کافر و مشرک کی برزخ میں اور اس کے بعد کے حالات میں کوئی آرام نہیں، ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے پر قادر ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک شخص نے بہت سارے گناہ کیے، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راہ کو آدھی خشکی میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور یا بالضرور ایسا عذاب دے گا جو میرے علاوہ سارے جہانوں میں سے کسی اور کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا اور اسی طرح خشکی کو حکم دیا، اس نے بھی اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس نے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ روایات حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں، اس عالم سے جانے والے سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور وہ کس حال میں ہے۔ حضرت سعید بن خبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر آنے والے کا استقبال کرتی ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقارب جو پہلے مر چکے ہوتے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہاں اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، روح مطمئنہ جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں۔ اب تو خود سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں درختوں پر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بغیر ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اس سے قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن حفظ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور تاریکی سے نکل کے دنیا کی راحت میں آ جاتا ہے۔ الحاصل مومن کے لیے موت بڑی اچھی چیز ہے، بشرطیکہ کا نیک عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھا ہو۔ جو بندے اعمال صالحہ میں زندگی گزارتے ہیں وہ موت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور یہاں کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر جلد سے جلد امن و امان اور راحت اور چین والی ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی سے دریافت فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بازار کا قصد ہے۔ فرمایا، ہو سکے تو میرے لیے موت خریدتے لانا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے، اگر قیمت سے بھی موت ملے تو خرید لیں۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو شخص سب سے پہلے فلاں چیز چھو لے تو وہ اسی وقت مر جائے گا تو مجھ سے پہلے کوئی شخص اس چیز کو نہیں چھو سکتا۔ ہاں، اگر مجھ سے زیادہ دوڑ سکتا ہو اور مجھ سے پہلے پہنچ جائے تو اور بات ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کو رید رہے تھے جیسے کوئی غمگین کیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر فرمایا کہ بلا شبہ جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے روشن کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک ان کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ ان کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اسی طرح سہولت سے نکل آتی ہے جیسے کہ مشکیزہ میں سے قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے، پس اسے حضرت ملک الموت علیہ السلام لے لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس کی خوشبو کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو کبھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے، اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، وہ کون پاکیزہ روح ہے، اور وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتی ہیں جس سے دنیا میں بلایا جاتا تھا اور فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7 آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقربین دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو کتاب العلین میں رکھ دو،
اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین سے ہی پیدا کیا ہے، اسی میں اس کو لٹا دوں گا اور اسی سے ہی اس کو دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں، اسے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، سو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو۔ چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو آتی جاتی ہے۔ اس کی قبر انتہائی کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ اس کے بعد نہایت خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا، پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے، خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حقیقت میں چہرہ کہنے کے لائق ہے، اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا صالح اعمال ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی سے کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال میں پہنچ جاؤں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ان 5 چیزوں کی طرف جو مومن کے ساتھ پیش آئیں گی جب وہ مر جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ سو جب اس کی روح لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں ہی تصور کرتا ہے کہ سوال و جواب کو رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنے دو، وقت ختم ہوا جا رہا ہے، میری نماز جاتی رہے گی۔ پھر لکھتے ہیں کہ وہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا، اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا ہوگا۔ اس سے بے نمازیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے حال کا اس سے اندازہ لگائیں۔ اس بات کو خوب سوچیں کہ جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی۔ پہلا نمبر، قبر میں مومن کا بے خوف ہونا اور اس کے سامنے جنت پیش ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مردہ اپنی قبر میں پہنچ کر بے خوف اور با اطمینان بیٹھتا ہے۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے، کس دین میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام میں تھا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ جواب دیتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، سو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، پھر میں کیسے دیکھ لیتا؟ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف سے ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے۔ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ جب وہ دوزخ کا منظر دیکھ لیتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے تجھے کس مصیبت سے بچایا، اور پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق اور جنت کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو یقین ہی پر زندہ رہا، یقین ہی پر تو قیامت کے روز اٹھے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر فرمایا کہ نافرمان خوف زدہ اور گھبرایا ہوا اپنی قبر میں بیٹھتا ہے۔ اس سے سوال ہوتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ پھر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ تیرا عقیدہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس بارے میں نے وہی کہا ہے جو لوگوں نے کہا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کی رونق اور اس کے اندر کی چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ خدا نے تجھے کس نعمت سے محروم کیا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھ لیتا ہے کہ آگ کے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو زندہ رہا اور بے شک تجھے موت آئی، انشاءاللہ قیامت کو بھی تو اسی طرح اٹھے گا۔ نمبر 2، مومن سے فرشتوں کا کہنا کہ دلہن کی طرح سو جا، اور منافق و کافر کو زمین کا بیچنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں،
جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکی دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں؟ وہ اگر مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ مربع کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر منور کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں کو بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو سو جا، جیسا کہ دلہن سوتی ہے جسے اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا، یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر مرنے والا منافق ہوتا ہے تو منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بیچ دے، چنانچہ زمین اسے بیچ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ خدا اسے وہاں سے اٹھائے گا۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان والے عالم برزخ میں مطمئن ہوں گے اور ان کے ہوش و حواس سالم رہیں گے، حتیٰ کہ ان کو نماز کا دھیان ہوگا، فرشتوں کے سوال و جواب دینے میں بے خوف ہوں گے، اور جب وہ اپنا اچھا حال دیکھ لیں گے تو گھر والوں کو خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں سے کہیں گے کہ میں ابھی نہیں سوتا، گھر والوں کو خبر کرنے جاتا ہوں، اور انتہائی خوشی میں اپنا انجام بخیر دیکھ کر فوراً ہی قیامت قائم ہونے کا سوال کریں گے تاکہ جلد سے جلد جنت میں پہنچیں، جس پر خداوند عالم کا کرم ہو۔ ان کے ہوش و حواس باقی رہتے ہیں اور اس سے اللہ جل شانہ صحیح جواب دلاتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم سورہ ابراہیم میں فرمایا، ایمان والوں کو اللہ اس وقت کی بات یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبر کی جانچنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس وقت ہماری عقلیں واپس کر دی جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس وقت ایسے ہی ہوگی جیسے آج۔ یہ سن کر حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کے منہ پر پتھر، یعنی جب عقل ٹھیک ہوگی اور ایمان کی دولت ساتھ لے جاؤں گا تو سوال و جواب سے کیا ڈرنا، میں ان کو ایسا جواب دوں گا جیسے سوال کرنے والے کے منہ میں پتھر دے دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، برزخ والوں کا مومن سے پوچھنا کہ فلاں کا کیا حال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے مومن کی روح کو لے کر مومنین کی ارواح کے پاس لے جاتے ہیں جو پہلے سے جا چکے ہیں، تو وہ ارواح کے پہنچنے پر ایسی خوش ہوتی ہیں کہ اس دنیا میں تم بھی اپنے کسی غائب کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، پھر وہ خود ہی آپس میں کہتے ہیں کہ اچھا بھی ٹھہرو، پھر پوچھ لینا، چھوڑ دو، ذرا آرام کرنے دو، چونکہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ پھر وہ بتانے لگتا ہے کہ فلاں اس طرح کا ہے اور فلاں اس طرح ہے، اور وہ کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے جو اس سے پہلے مر چکا تھا، تو وہ تو مر گیا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ یہ سن کر وہ کہتے ہیں جب وہ دنیا سے آ گیا اور ہمارے پاس نہیں آیا تو ضرور اس کو دوزخ میں پہنچا دیا۔ نمبر 4، دوزخ والوں پر زندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ طبرانی کی ایک روایت میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر تمہارا عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، سو آپ اپنی نعمت اس پر پوری فرما دیجیے اور اسی پر اس کو موت دیجیے۔ اور اگر برا عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیرے قرب کا سبب ہو جائے۔ آخری پوائنٹ 5واں نمبر یہ ہے، قبر کا مومن کو دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں بیٹے کا سر دباتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے منکر نکیر کی آواز اور قبر کے بیچنے کا ذکر فرمایا ہے، اس وقت سے مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی اور دل کی پریشانی دور نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، منکر نکیر کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کانوں میں بلی میں معلوم ہوتی ہے، جیسے آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ مومن کو قبر کا دبانا ایسا ہی ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی شفقت والی ماں آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کا سر دباتی ہو، وہ اس سے آرام و راحت پاتا ہو۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور وہ قبر میں اسی طرح بھیجے جائیں گے جیسے انڈے پر پتھر رکھ کر ڈبا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے اور مشکلات سے اور قبر کے بیچنے سے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے